یا اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا کوئی حکمران دے دے، حضرت سعید بن عامر جیسا کوئی گورنر عطا کر دے جو تیرے نبی کی امت کے درد سنے، دکھڑے سنے۔ کوئی ایسا حکمران عطا کر دے جو جگہ جگہ یہ اعلان کرے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا تو اس کا بھی مجھے حساب دینا ہوگا۔ اور میرے کریم رب کوئی ایسا حکمران عطا کر دے، کوئی ایسا گورنر عطا کر دے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو کسی علاقے کا گورنر منتخب کر دیا۔ 6 ماہ بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس علاقے میں گئے تو آپ نے لوگوں کو بلایا، ساتھ میں گورنر حضرت سعید بن عامر کو بھی بلایا۔ سب کو بلا کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے فرمانے لگے کہ حضرت سعید بن عامر کی کوئی شکایت ہو تو مجھے بتائیں۔ حضرت سعید بن عامر کو میں یہاں کا گورنر منتخب کر کے گیا تھا، اگر اس کی کوئی شکایت ہو تو مجھے بتائیں۔ اب گورنر حضرت سعید بن عامر لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق پوچھ رہے ہیں اس گورنر کی کوئی شکایت ہو تو مجھے بتائی جائے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا یا امیر المومنین، اس گورنر کی 4 شکایتیں ہیں ہمارے پاس، 1 بھی نہیں 2 بھی نہیں، کتنی؟ 4 شکایتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی شکایت یہ ہے کہ جب یہ نئے آئے تھے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کے مسائل سنا کرتے تھے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حال یہ ہے کہ اب آپ نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں اور 7-8 بجے واپس آ کر ہمارے مسائل سنتے ہیں۔ پہلی شکایت تو یہ ہے، جب نئے آئے تھے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ جاتے تھے، لوگوں کے مسائل سنتے تھے۔ وقت گزرنے کے بعد اب کا حال یہ ہے کہ قبلہ گورنر صاحب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، 7-8 بجے واپس آ کر ہمارے مسائل سنتے ہیں، تب تک ہم انتظار میں رہتے ہیں۔ کہا یا امیر المومنین، دوسری شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر صاحب صرف دن کو ہی ملاقات کرتے ہیں، رات کو تو اپنا چہرہ ہی نہیں دکھاتے، رات کو تو ملتے ہی نہیں ہیں، رات کو تو کسی کی بات ہی نہیں سنتے، صرف دن کو ہی ملاقات کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوئی ایسا گورنر دیں جو رات کو بھی ہماری بات سنے، رات کو بھی ہمارے مسئلے حل کرے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر صاحب نے ہفتے میں 1 دن مقرر کر رکھا ہے، اس دن تو یہ کسی سے بھی نہیں ملتے، اس دن تو یہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے، کسی سے ملاقات ہی نہیں کرتے۔ لہٰذا ہمیں کوئی ایسا گورنر دیں جو 24 گھنٹے ہمارے مسئلے سنے۔ ہمارے گورنر صاحب نے ہفتے میں 1 دن مقرر کر رکھا ہے قبلہ، اس دن تو یہ اپنا چہرہ دکھاتے ہی نہیں، کسی کی بات سنتے ہی نہیں، کسی سے ملاقات کرتے ہی نہیں۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر کبھی کبھی روتے ہیں تو اتنے روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یا امیر المومنین، آپ نے تو ہمیں کوئی دیوانہ بندہ دے دیا ہے، اور کوئی دیوانہ بندہ گورنر بنا دیا ہے، کوئی ہوش والا بنائیں۔ یہ کبھی کبھی روتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں انہیں اٹھانا پڑتا ہے، انہیں پانی پلانا پڑتا ہے، انہیں ہوش میں لے آنا پڑتا ہے۔ یا امیر المومنین، کوئی ایسا بندہ دیں جو ہوش و حواس والا ہو۔ یا امیر المومنین، بس یہی 4 شکایتیں ہیں ہمارے گورنر میں، کوئی ایسا گورنر عطا کریں جن میں یہ شکایتیں نہ ہوں۔ اب لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گورنر صاحب اے سعید بن عامر، کیا لوگوں نے ٹھیک کہا ہے؟ کیا لوگوں نے آپ کے بارے میں یہ شکایتیں ٹھیک کی ہیں؟ گورنر نے کہا جی حضور، لوگوں نے ٹھیک کہا ہے، حضور لوگوں نے ٹھیک ہی کہا ہے، میں نے تو پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ میں اس چیز کے قابل نہیں ہوں، آپ نے تو زبردستی ہی مجھے گورنر بنا دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سعید اب آپ سرکاری نمائندے ہو، سوالوں کے جوابات تو دینے پڑیں گے، اب ان سوالوں کے جواب تو دینے ہی ہوں گے، آپ سرکاری نمائندے ہیں۔ کہا جی حضور پوچھئے۔ فرمایا بتاؤ، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی باتیں کیوں نہیں سنتے، لوگوں کے مسئلے کیوں نہیں سنتے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر چلے جاتے ہو، 7-8 بجے آتے ہو، لوگ آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، فجر کی نماز کے فوراً بعد لوگوں کے مسئلے کیوں نہیں سنتے؟ کہا حضور اگر پردے نہ کھولے جاتے تو اچھا تھا،
اگر آپ بار بار اصرار فرما رہے ہیں تو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ کہا حضور دراصل میری بیوی بیمار ہے، وہ بیچاری ٹانگوں سے معذور ہے، میں غریب سا آدمی ہوں، گھر میں کوئی اور کام کرنے والی ہے نہیں، میں فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد گھر جاتا ہوں، گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، جھاڑو دینے کے بعد ناشتہ اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہوں، کھانا پکاتا ہوں، خود بھی کھاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو بھی کھلاتا ہوں، وہ بیچاری ٹانگوں سے معذور ہے، بیمار ہے۔ حضور اسی لیے دیر ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے سعید بن عامر کا پہلا سوال سنا، گردنیں جھک گئیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا پھر بتاؤ، دن کو ملتے ہو رات کو کیوں نہیں ملتے، رات کو کہاں چھپ جاتے ہو؟ کہا حضور دن کو ان لوگوں کے دکھڑے سنتا ہوں، رات کو گھر میں مصلی بچھا کے اپنے کریم رب کو یہ دکھڑے سناتا ہوں۔ حضور دن کو ان کے دکھڑے سنتا ہوں، ان کے درد سنتا ہوں، ان کی فریادیں سنتا ہوں، جب رات کا وقت آتا ہے تو گھر میں مصلی بچھا لیتا ہوں، یہ سب دکھڑے، یہ سب درد اپنے کریم رب کو سناتا ہوں، اس لیے رات کو ان کے ساتھ ملاقات نہیں کر پاتا۔ یہ سننے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر بتاؤ کہ ہفتے میں آپ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اس دن آپ ملتے ہی نہیں، کیا وجہ ہے؟ تو یہ سن کر حضرت سعید بن عامر رو پڑے، رو کر کہنے لگے حضور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، میرے پاس ایک ہی لباس ہے، ہفتے میں ایک دن میں کپڑے دھوتا ہوں، ان کو خشک کرنے کے لیے باہر دھوپ میں رکھ دیتا ہوں، جب اپنے کپڑے دھو کے ان کو خشک کرنے کے لیے باہر رکھتا ہوں تو حضور مجھے بیوی کے کپڑے پہننے پڑ جاتے ہیں، میں اپنی زوجہ کا کپڑا پہن کے دن گزارتا ہوں۔ حضور کسی عورت کے کپڑے پہن کر باہر آتے ہوئے مجھے خود کو بھی شرم آتی ہے، بس یہی وجہ ہے کہ میں غریب سا آدمی ہوں، ایک ہی سوٹ ہے میرا، اور جب اسے دھونے کی باری آتی ہے تو میں یہ اتارتا ہوں، اپنی بیوی کے کپڑے پہن لیتا ہوں، بس یہی وجہ ہے حضور۔ یہ سننے کے بعد لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، کہا بس کریں، چوتھے سوال کا جواب نہ دیں، کہیں ہمارا جگرہ پھٹ بھی نہ جائے۔ آخری سوال کا جواب حضرت سیدنا عمر فاروق نے پوچھا، فرمایا بتاؤ کبھی کبھی روتے ہو، بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ کہنے لگے حضور میری عمر 40 سال کی تھی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا، 40 سال مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہوئے، مجھ سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، حضور جب وہ 40 سال کی خطائیں یاد آتی ہیں، جب وہ 40 سال کے کالے کارنامے مجھے یاد آتے ہیں، جب وہ 40 سال کی غلطیاں یاد آتی ہیں تو خیال آتا ہے کہ کہیں قیامت والے دن اگر رب نے مجھ سے پوچھ گچھ کر بھی لی، اگر اللہ نے مجھ سے کچھ پوچھ لیا، میں تو ایک پل کا بھی حساب نہیں دے سکوں گا۔ حضور جب وہ غفلت میں گزرے 40 سال مجھے یاد آتے ہیں تو منہ سے نوالا نکل پڑتا ہے، جب وہ 40 سال مجھے یاد آتے ہیں حضور میں روتا ہوں تو بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اب لوگ بھی رو رہے تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق بھی رو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر حضرت سعید بن عامر کا ہاتھ پکڑا، بلند کیا، فرمانے لگے یا اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور بھی گورنر عطا کر، اللہ اکبر، کچھ اور بھی گورنر دے دے، ہے میں دعا کرتا ہوں او میرے کریم رب، حضرت عمر فاروق جیسا حکمران، سعید بن عامر جیسا گورنر ہمیں عطا کر دے، ہمیں بھی عطا کر دے، جو تیرے نبی کی امت کے دکھڑے سنیں، درد سنیں، ان کے دردوں کو اپنے درد سمجھیں، نبی کی امت کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھیں، حضرت سیدنا عمر فاروق کی طرح اعلان کریں کہ اگر میری حکمرانی میں کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا تو اس کا بھی عمر کو حساب دینا پڑے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے دوسرے پہر، رات کی تنہائیوں میں مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی پیاسا نہ سو جائے، کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ اے بندے تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، دیوبندی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا،
اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا قیمتی سکون چھوڑ کر رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی روٹی کھائے بغیر نہ سویا ہوا ہو۔ یہ سب کیوں کرتے تھے؟ اس لیے آپ کو پتا تھا کہ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی، نماز اس مقام تک نہیں پہنچاتی، روزہ اس مقام تک نہیں پہنچاتا، حج زکوٰۃ اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی، نماز اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی، عبادت اس مقام تک نہیں لے کے جاتی جہاں غریب کی خدمت لے کے جاتی ہے۔ غریب کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضور کی غریب امت کی مدد کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو۔ اللہ اکبر، ان کے دردوں کو اپنے درد سمجھو، ان کے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھو۔ اگر میں آپ لوگوں کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب اپنے نبی کی امت سے پیار کریں گے تو اپنے نبی کو کتنے پیارے لگیں گے۔